بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج سکھ متران دی بدری ہے، آج سکھ متران دی بدری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں وچ شوق چنگیری ہے، لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مدبریاں، مخمور اکھین مدبریاں، تو ابرو قوس مثال دسن، تو ابرو قوس مثال دسن، جینتھی نوکے میاد تیر چھوٹن، جینتھی نوکے میاد تیر چھوٹن، لپاں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لپاں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ان لڑیاں، چٹے دند موتی ان لڑیاں. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے. چٹے دند موتی دیاں ان لڑیاں، چٹے دند موتی دیاں ان لڑیاں، حجر تھی مسجد آؤ ڈولن، حجر تھی مسجد آؤ ڈولن، حجر تھی مسجد آؤ ڈولن، نوری جات دے کارن سارے سکن، نوری جات دے کارن دو جگ رکھیاں، راڈا فر
نظر دیکھا صورت شالا پیش نظر دیکھا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر رہے وقت نزاعت روز حشر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں آج سکھ متراں دی یہ کیوں دلڑی اداس گلیری یہ کیوں دلڑی اداس گلیری یہ لوں وچ شوق چنگیری یہ لوں وچ شوق چنگیری یہ اج نینا لایا کیوں چڑیاں راج نینا لایا کیوں چڑیاں۔ حضرت گرامی، یہ ماہ صبر کے آخری دنوں میں 28، 29 صفر اور یکم ربیع الاول یا 30 صفر کی تاجدار گولڈا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس مبارک بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے حالات زندگی کو عرض کرنا آج کے جمعہ کا عنوان بنتا ہے، لیکن شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کے مہینے میں 25 اگست کی مناسبت سے میں نے حضور تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک خصوصی پہلو قادیانیت کے حوالے سے عرض کیا تھا، اگرچہ کچھ باتیں اس عنوان میں سے بھی باقی رہ گئی تھیں، لیکن آج کی اس نشست میں آپ کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ نعت شریف جس کے چند اشعار میں نے پڑھے ہیں، اس نعت کا ایک شعر بطور عنوان 2015 میں خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا، تو دل چاہا کہ وہ یاد تازہ کی جائے اور اس شعر کو عنوان بنا کر اس پہ چند معروضات پیش کر کے خود بھی لطف اٹھایا جائے اور حاضرین و سامعین بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور وہ شعر اس نعت شریف کا جو میں نے آخر میں پڑھا ہے وہ شعر ہے، ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اشعار میں چونکہ یہ بات بارہا بیان ہو چکی ہے کہ سفر حجاز میں وادی حمراء میں جب رات کو ڈاکوں کے خوف سے آپ نے نماز عشاء میں سنت کو ترک فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمال جہاں آرا سے مشرف فرمایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔
आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करनी चाहिए। खुद आला हजरत ताजदार गोलड़ा ने इस जुमले को अपनी निस्बत और अपना खानदानी जो ताल्लुक है उसके सबूत में आपने लिखा है कि जब हुजूर ने फरमा दिया आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं फरमानी चाहिए, तो शजरा के सबूत के लिए किसी और दलील की ज़रूरत ही नहीं है। जब हुजूर ने खुद फरमा दिया किसको, आले रसूल को, किसको, आले रसूल, ये बोलिए किसको, आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करनी चाहिए। तो वो जो एक कैफ था, एक सुरूर था, उस सूरत की ज़ियारत से जो कैफियत तारी हुई उसको अपने लफ्ज़ों में आपने बयान किया है। पिछले अशार में वो सूरत का कमाल बयान हुआ है। मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाड नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मकबूल अखी हिम्मत करियाँ। ये लफ्ज़ों में बयान करना और चीज़ है, ऐसी सूरत जब आंखों के सामने हो तो फिर कैफियत कुछ और होती है। तो ये जो शेर मैंने आज के उन्वान के तौर पे रखा है, इसमें दुआ मांगी जा रही है। जी क्या किया जा रहा है? दुआ मांगी जा रही है। अल्लाह यह सूरत इंशाअल्लाह पेशे नज़र, अल्लाह करे यही सूरत मेरे सामने रहे, अल्लाह करे कि यही मेरी सूरत मेरे सामने रहे। कहाँ कहाँ सामने रहे? रहे वक्ते नज़ाते रोज़े हशर, बिच कबर ते पुल थी जब होसी गुजर। यानी 4 मुकामात पर वक्ते नज़ा जब बंदा दुनिया से जाने लगता है, कबर के अंदर जब मुनकर नकीरैन आते हैं, और हशर के मैदान में जब हिसाब होगा, जब पूरी इंसानियत इकट्ठी होगी। और चौथा मुकाम पुल सरात है। तो आला हजरत ताजदार गोलड़ा कहते हैं कि अगर इन 4 मुकामात पर ये सूरत सामने रहे तो जो खोटे भी होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। सब खोटियां सीसन तद खरियां, उस वक्त खोटे भी खड़े हो जाएंगे अगर ये इज़ार हो कि ये सूरत सामने रहे। जनाब कितने मुकामात पर? 4 मुकामात पर। कितने मुकामात पर? यह सूरत इंशाअल्लाह पेशे नजर रहे वक्ते नज़ाते रोज़े हशर, विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। उनमें से पहला मुकाम है वक्ते नज़ा। ये मेरी जितनी जिंदगी है ना, इसमें कुछ ना कुछ मुझे इख्तियार है कि मैं आज मस्जिद जा सकता हूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, इस मस्जिद में जाऊँ या उस मस्जिद में जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर ना जाऊँ। ये इख्तियारात हैं जब तक ये जिस्म में हरकत है, जान है। लेकिन वक्त नज़ा ये मेरे इख्तियार में नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़े कसरत से रोया करते थे। शागिर्दों ने पूछा रोने की वजह क्या है, आप क्यों इतना ज्यादा रोते हैं? तो फरमाया मैं गुनाहों से गुनाहगार हूँ, गुनाहों की कसरत से मैं नहीं रोता, मैं आखिर वक्त में ईमान की सलामती मांगता हूँ और ईमान की सलामती न होने के खौफ से रोता हूँ। अगर मुझे आखिरी वक्त में ईमान की सलामती नसीब हो जाए तो उसकी रहमत के सामने मेरे गुनाहों की वक़्त की क्या रह जाएगी। बस आखिर वक्त में ईमान की सलामती ये मैं मांगता हूँ। और मुझे ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि उस वक्त ऐसी सूरत बने कि ईमान नसीब ना हो। लिहाजा उस वक्त में ईमान की सलामती, क्या ख्याल है अगर हुजूर का चेहरा सामने आ जाए तो फिर ईमान नसीब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और ये जो वक्त नज़ा की तलखी है, मुसीबत है, तकलीफ है, ये कम हो जाएगी या नहीं कम होगी? अल्लाहु अकबर।
قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ یوسف میں اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا کسی کا چہرہ دیکھنے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے؟ کیا کسی کا چہرہ دیکھنے سے لگی ہوئی ضرب اور لگی ہوئی چوٹ یا جان نکلنے کی جو تکلیف ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ قرآن مجید پڑھیے، سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت گرامی جب زلیخا نے خواتین کے تانے سنے نا کہ اس نے ایک غلام پر جان دے دی ہے، فریفتہ ہو گئی ہے، اس نے کہا میں کس کس کو دلائل دے کے مطمئن کروں گی۔ اس نے دعوت کا اہتمام کیا، خواتین کو بلایا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب زلیخا نے خواتین کی تدبیر کو، مکر و فریب کو سنا، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا۔ جی بولیے کیا کیا؟ ان کی طرف پیغام بھیجا، دعوت کا اہتمام کیا۔ وآتت لہن متکا، ان کے لیے بیٹھنے کا بڑا اچھا اہتمام کیا، تکیے لگائے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور کھانے کے لیے پھل جو انہیں پیش کیے تو پھلوں کو کاٹنے کے لیے ہر کسی کو ایک ایک چھری بھی دے دی۔ چھری دے کے زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا وقالت اخرج علیہن، سونا ذرا ادھر سے گزر جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ جب عورتوں نے دیکھا نا حضرت یوسف کے حسن کو، اکبر نہ اس کی بڑائی کو بیان کرنے لگ گئی۔ وقطعن ایدیہن، اور ادھر یوسف کے دیدار میں جب آنکھیں مگن ہوئی، ہاتھ چونکہ پھل کاٹ رہے تھے تو پھلوں کی بجائے انگلیاں کٹ گئی، تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہے، انگلیاں کٹ گئی، پھر بھی اپنے درد کی طرف توجہ نہیں ہوئی ان کی۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کے کہہ رہی ہے ما هذا بشرا، یہ بشر نہیں لگتا، یہ بشر نہیں لگتا، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر یوسف کو دیکھنے والی یہ کہتی ہے کہ یہ فرشتہ لگتا ہے تو جن کی آنکھوں میں محمد رسول اللہ کا حسن آ جائے انہیں دنیا سے جاتے ہوئے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں جلوائے مصطفیٰ آ جائے تو پھر مرنے کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مرنے کا بھی سرور آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عارف کڑی نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، جنا دکھا محمد عربی، ارجے تمہیں جہانی۔ اس لیے گھوڑے کے تاجدار یہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں دعا مانگو میں جب دنیا سے جاؤں تو میری آنکھوں میں یہ صورت سما جائے۔ آپ ہی مانگو دعا، ایوا صورت شالا پیش نظر، ایوا صورت
برکت فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو یار الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ جب حضور کا دیدار ہو جائے تو پھر میں نزا کی تکلیف کو بھول جاؤں گا بولو نزا کی تکلیف کو بھول جاؤں گا سوری صاحب کے جملے بھی سن لو کہتے ہیں مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے تے میری آنکھاں مرنا پر جس مرنے وچ میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا ایک گل رکھیو یاد میری میرا جس دن ہوئے مرنا سب کچھ کرنا کر کے میرا روزے ول کرنا روزے ول کر کے میرا میری اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا ایک تو وہ وقت ہے نا نزا کا وقت اور دوسرا مقام ہے قبر جی بولیے کون سا مقام ہے قبر حضرت عثمان غنی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے غلام کہتا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ايسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه او كما قال عليه الصلاة والسلام وما رأيت منظرا الا والقبر افضل منه كما قال عليه الصلاة والسلام فرمانے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر میں آسان ہو گئی اگر یہ کامیاب ہو گیا تو بعد والے مقام بھی آسان ہوتے جائیں گے اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو بعد والے مقام بعد والی جتنی منازل ہیں اور اشد سخت ہوتی جائے گی اور سرکار فرماتے تھے میں نے جتنے بھی منظر آنکھوں سے دیکھے ہیں ان میں سب سے خوفناک منظر میں نے قبر کا دیکھا پر گونے کا تاجدار کہتا ہے اگر میری قبر میں مصطفیٰ آ جائے اور مجھے حضور کی پہچان ہو جائے پھر قبر کی سختی میں بھی آسانی میں بدل جائے گی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں اور فرشتے کر اٹھائے تو ان سے میں اتنا کہوں رہنے دو مجھ کو فرشتوں ان کے پائے ناز میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا وہ نعت کے دوران وہ شعر گزرا اس میں بھی یہی عنوان بیان کیا گیا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور آپ نے کڑی نے ترجمہ کیا ہے فرماتے ہیں لوکا میں نور آگ ڈرایا کہ رات قدر دی کا
یاد ہو جانا چاہیے رہے وقت نزاد روز حشر رہے وقت روز حشر روز حشر یہ روز حشر اکٹھا ہونے کا دن کون سا دن کون سا دن اکٹھا ہونے کا دن کون سا دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اس دن تو یہ بندہ بھاگے گا اپنے بھائیوں سے دور دوستوں سے دور ماں باپ سے دور بیوی سے دور بچوں سے دور سب سے دور بھاگے گا اور اس دن وہ مالک اعلان کرے گا لمن الملک اليوم بولو آج کس کی بادشاہی ہے اعلان کیا ہوگا آج للہ الواحد القہار جب اللہ فرمائے گا نا بار بار کس کی بادشاہی ہے جواب کوئی نہیں آئے گا خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار اللہ کی بادشاہی کس کی اللہ کی بادشاہی جو واحد ہے جو قہار ہے یہ وہ دن ہے جب نبیوں کی بارگاہ میں امت گھبرا کے جائے گی سفارش کرنے کے لیے اور بالآخر میں نبی کی بارگاہ میں پہنچے گی اتنا وہ سخت دن ہوگا لیکن تاجدار گولا کہتے ہیں اگر اس دن میں بھی مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے اس دن کی سختی آسانی میں بدل جائے گی میں مانتا ہوں دعائے ہاں صورت شالا پیش نظر ہاں صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاد روز حشر رہے وقت نزاد روز حشر یا الہی گرمی معاشر میں جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اور یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو پڑھو یہاں صورت شالا پیش نظر یہاں صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاد روز حشر رہے وقت نزاد روز حشر بچ قبر تے ملتی جد ہوسی گزر بچ قبر تے ملتی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سڑ تب کریاں بولو سب کھوٹیاں تھی سڑ تد کھریاں سب کھوٹیاں تھی سڑ تد کھریاں سب کھوٹیاں تھی سڑ تد کھریاں کچھ اپنے آپ کو پہلے ہی کھڑے سمجھ رہے ہیں شاید اس لیے نہیں زور سے پڑھ رہے وہ چھوٹے ہی ہیں وہ ہوگی زیارت نصیب تو تب کھڑے بنیں گے ورنہ کھوٹے ہی ہیں سب کھوٹیاں تھی سڑ تد کھریاں میں نے عرض کیا ہے کہ چار مقامات پر زیارت کی دعا مانگی ہے وقت نزا دوسرا مقام ہے قبر تیسرا مقام حشر کا پہلا وقت نزا پہلا جی بولیے پہلا اور دوسرا قبر تیسرا مقام حشر کا میدان تیسرا مقام چوتھا مقام پل صراط چوتھا مقام انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے انس بن مالک کہتے ہیں سألت النبی ان یشفع لی کہیے سبحان اللہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ حضور
حضور میری سفارش فرمائیے گا، میری شفاعت فرمائیے گا. وقال انی فاعل، حضور فرمانے لگے میں کروں گا. حضور فرمانے لگے میں کروں گا. بولیے حضور فرمانے لگے میں کروں گا. کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، سوال بڑھا لیتے ہیں اور وضاحت بھی پوچھ لیتے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ فَإِنَا لوگوں کا بڑا رش ہوگا، ہجوم ہوگا، لوگ بڑے اکٹھے ہوں گے، تو میں آپ کی سفارش، آپ نے ہاں کر دی ہے سفارش کرنے کی. فَإِنَا لوگوں کا شفاعت کروانے کے لیے میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ کہاں ڈھونڈوں میں آپ کو؟ لوگوں کا آپ کو کہاں طلب کروں، کہاں ڈھونڈوں گا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا فَاطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ. سب سے پہلے تو نے مجھے تلاش کرنا ہو تو مجھے پرصراط کے پاس تلاش کرنا. میرے نبی کی بارگاہ میں انس بن مالک کہنے لگے حضور فَإِن لَمْ أَلْقِكَ، اگر حضور میں آپ کی ملاقات نہ کر پاؤں، وہاں مجھے آپ نظر نہ پا آئے یا میری ملاقات نہ ہو سکے، فرمایا فَإِن لَمْ، اگر تم مجھے وہاں ملاقات نہ کر سکے، فَاطْلُبْنِي عِندَ الْمِيزَانِ، تو میزان ترازو کے پاس جہاں عمل تولے جا رہے ہوں گے وہاں مجھے دیکھ لینا. کہنے لگے فَإِن لَمْ أَلْقِكَ عِندَ الْمِيزَانِ، حضور اگر میزان کے پاس بھی میں آپ سے نہ مل سکوں، فرمایا فَاطْلُبْنِي عَلَى الْحَوْضِ، تو حوض کوثر پہ آ جانا. فَإِنِّي لَا أُخْطِي هَٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ، فرمایا بس یہ تین ہی جگہ ہیں، ان تینوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگا. ایک نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، انہی تین مقامات میں سے ایک پر تجھے ضرور مل جاؤں گا. یہ وہ پرصراط ہے. احادیث میں اس کا ذکر آیا مذلۃ، بڑا پھسلنے والی جگہ، گھبرا جائے بندہ، اور تیز دھار والی جگہ. پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا نبی پرصراط کے پاس ہی یہ کہہ رہا ہوگا رب سلم رب سلم رب سلم. جو حضور کی دعا کے حقدار بن جائیں گے، جب حضور کی زیارت کریں گے، وہ دوڑتے ہوئے پل سے گزر جائیں گے. املا والے لنگ لنگ جاندے، املا والے لنگ لنگ جاندے، تے کون چڑھائے مینوں فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم. فرمایا اس دن تم دیکھو گے، اس دن تم دیکھو گے، بولیے اس دن تم دیکھو گے، اس دن تم دیکھو گے مومنین والمؤمنات، ایمان والوں کو دیکھو گے، مردوں کو دیکھو گے، ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، دائیں جانب بھی نور ہی نور ہوگا، دائیں جانب بھی نور ہے، سامنے بھی نور ہے. اس نور کی روشنی میں وہ دوڑتے ہوئے پرصراط سے گزر جائیں گے. آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ نہریں، یہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز
یہاں سے گزر گیا وہی کامیاب ہو گیا. اسی لیے بولنے والے نے یہ دعا مانگی ہے کہ اگر ان 4 مقامات پر مجھے اپنے نبی کی زیارت ہو جائے میں کھوٹا نہیں ہوں گا, میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. یہ دعا مانگنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے. مانگ لو اے صورت شالا پیش نظر, اے صورت شالا پیش نظر, رہے وقت لرزا دے روزے حشر, رہے وقت لرزا دے روزے حشر, رہے وقت لرزا دے روزے حشر. نیچو قبر تے پل تھی جگ وسیع گزر, نیچو قبر تے پل تھی جگ وسیع گزر. سب کھوٹیاں تھی سڑ تک کھلیاں, بولو سب کھوٹیاں تھی سڑ تک کھلیاں. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ظاہر ایک بندے کا نام ہے, اس کا تعلق دیہات سے ہے. جب بھی وہ شہر مدینہ آیا کرتا تھا, شہر کے وہ دیہات کے تحائف سبزیاں وغیرہ حضور کے لیے لایا کرتا تھا. وَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ. جب وہ مدینے سے جانے لگتا تھا حضور اس کو شہر کی چیزیں عطا فرمایا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے, ہم اس کے شہر ہیں. یہ ہمارا گاؤں ہے, ہم اس کے شہر ہیں. وَكَانَ رَجُلًا تَمِيمًا, آدمی شکل کا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. وَكَانَ يُحِبُّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے نبی اس سے پیار فرمایا کرتے تھے, میرے نبی اس سے محبت فرمایا کرتے تھے. ایک دن وہ یوں ہی اس پہ معمول اپنے بازار میں اپنا سودا فروخت کر رہا تھا, تو میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, احتضنہ, اس کو یوں کر کے گلابے میں لے لیا. پہلے اس نے کہا من ھذا سلنی, کون ہے میرے پیچھے, چھوڑ دو مجھے. لیکن جب اپنی آنکھوں کے کناروں سے محسوس کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, تو جان بوجھ کر اپنی کمر کو حضور کے سینے کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیا. تو حضور نے محبت میں آ کے اعلان فرمایا, کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے, ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ غلام کہنے لگا اذن تجدنی قاصدا, اس کو بیچ کے کیا کرو گے, یہ تو کھوٹا سکہ ہے. یہ کیا ہے, یہ کھوٹا سکہ ہے. میرے حضور نے فرمایا لیکن لست بقاصد عند اللہ بل انت عند اللہ غال. تو کھوٹا ہوگا, تو کھوٹا ہوگا, پر مصطفیٰ کے جو کلامے میں آ گیا ہے وہ کھوٹا نہیں رہتا, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. لست بقاصد, تو کھوٹا نہیں ہے, بل انت عند اللہ غال, تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے, بڑی قیمت والا ہے. یہ کھڑے ہو جائیں گے سارے ہی, پر جب ان 4 مقامات پر حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی. پڑھو اے صورت شالا پیش نظر, رہے وقت نظار روز حشر, وچ قبر تے پل تھی جگ ہوسی گزر, سب کھوٹیاں تھی سر. صرف 1 منٹ میں 2 وظیفے بتانے لگا ہوں. 2 وظیفے, 1 منٹ میں 2 وظیفے کہ حضور کا قرب کیسے ملے گا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. اور دوسرا وظیفہ فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب اور سب سے زیادہ مجھے پیارا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست فرما کے اور حضور پر کثرت سے درود پڑھ کے ان 4 مقامات پر حضور کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.